درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، ہمیں آپ کو جو ایمان کا کلمہ ملا، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، رحم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو جو ایمان کا کلمہ ہم نے آپ نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ نے گواہی دی اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نبی کے طریقے ہماری آپ کی زندگی ہوگی تو ہم آپ کامیاب ہیں۔ تو آج میں مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم بہت بڑی ہستی ہے۔ وہ جو ہے اس وقت دنیا کے اندر مفتی ہیں، انہوں نے تقریباً جو بھی 30 سال ہو رہا ہو، 35 سال ہو رہا ہو، 40 سال ہو رہا ہو، جو بھی ہو رہا ہو کم اور بیش، وہ دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، قرآن پاک کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں نبی کے بات کو پہنچا رہے ہیں، نبی کے پیغام کو پہنچا رہے، قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جس مسلک کے رہنے والے ہو سب کے لیے ہے، چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ چاہے بریلوی حضرات ہوں، علماء اکرام، ہمارے لیے سارے علماء اکرام قابل احترام ہیں، قابل احترام ہے، بہت قدر کرتا ہوں میں، بہت عزت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ تو ہم آپ جو ہے ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے ایک ہی امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی سجدہ، ایک ہی رب کو ماننے والے ہیں، ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، اور جو ہے جو نماز پڑھی جا رہی اس میں وہی سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہی کر رہے ہیں میرے بھائی۔ کوئی اس میں جو ہے جو میرے نبی نے بتا دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو ذرا غور کریں، تو فرعون جو تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدا کہ میں رب ہوں، نعوذ باللہ فرعون کہتا تھا، اور کتنے بچوں کا قتل کر چکا تھا وہ۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے اسے سمجھاؤ، کیا کہتا تھا، ذرا غور کرے۔ تو مفتی صاحب دامت برکاتہم جو ہے وہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے، یہ پیغام میں دے رہا ہوں جو ہے۔ تو جو لوگ جو ہے مفتی صاحب کو مارنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ڈبل پھانسی ہو، ڈبل پھانسی ہو، ڈبل پھانسی ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہ کریں میری ایمان والے بھائیوں۔ یہ جو ہے ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ دیکھو، جو میں کہہ رہا ہوں، جو آج جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو آج یوٹیوب پر جہاں دیکھو یہی ایک جو ہے بھڑاس نکال رہے ہیں، مفتی صاحب، مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ہی کلپ بن رہی، سب کو ان کو موقع مل گیا نا۔ یہ تو یا تو نفرت آپ ادا کر رہے ہیں، یا تو کوئی ان کو دیکھ کر یا تو جلن ہو رہی ہے، یا تو پھر جو کو حسد ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ترقی دے رہا ہے دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں۔ ذرا غور کرے، ایسا نہ کرے میرے ایمان والے بھائی، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ آپ جو ایک علمی لحاظ سے آپ جو ہے وہ آپ جو ہے دلائل پیش کر سکتے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آپ سمجھائیں، اگر غلطی ہو رہی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سمجھائیں، کہ نہ فوراً گردن مار دیں، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ یہ ایمان والے کا کام ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ ابھی تو جو اہل علم ہے، جو علم کو سیکھتے ہیں، علم الگ چیز ہے، عمل ایک الگ چیز ہے۔ جب تک ایمان پر محنت نہیں ہوگی، قربانی ہم نہیں دیں گے، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو نہیں لگائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس علم کو نہیں کھولے گا۔ آپ چاہے 50 سال مدرسے میں کاٹ دیں، 20 سال کاٹ دیں، قربانی دینا شرط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، جو غلطیاں ان سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی مانگے، رجوع کر لے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ معاف کرنے کے انتظار میں بیٹھا اپنے ان بندوں کے لیے جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، نہ اللہ کو مانتے، اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پی رہے ہیں، دنیا کی نعمت جتنی بھی ہو اللہ کی دی ہوئی ہے،
اور نبی کے صدقے میں ملا ہے ساری چیزیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو آج جو قرآن پاک میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو ہے قرآن پاک آیا کس لیے اس دھرتی پہ، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتا، اس پر ہم محنت نہیں کرتے، ذرا غور کریے گا۔ تو مفتی صاحب دامت برکاتہم سے اللہ تبارک تعالیٰ کام لے رہا ہے، دین کی خدمت لے رہا ہے۔ تو ابھی ایک ویڈیو آئی تو انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے معافی مانگ لی، آئندہ بھی غلطی ہوگی۔ کوئی ایسا ہے کہ یہ بتا دو جو آپ غلطی پہ پکڑ رہے ہو میرے بھائی، میرے ایمان والے بھائی، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ غیر مسلمان بھائی کو چھوڑ دو، پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے اس وقت عالم موجود ہیں، سب کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں دھرتی پہ جتنے بڑے بڑے عالم اس وقت موجود ہیں، میں اس رب کی بات کرتا ہوں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ غلطی پکڑنے پہ آ جائے، کمی پکڑنے پہ آ جائے، تو کیا ہم میں سے ہم سب اسی میں ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے اللہ کے غضب سے اگر اللہ تبارک تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائے؟ کوئی ہے جو کوئی کہہ دے جو ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ کہ میں بچ جاؤں گا، مجھ سے خطا نہیں ہوتی، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، نہ مجھ سے غلطی ہوگی، کوئی کہہ دے سوشل میڈیا پہ؟ میرے بھائی ایسا نہ کرے، یہ جدی پناہ چھوڑے میرے بھائی، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، صرف جاہلوں کا کام ہے ڈٹ جانا، یہ شدت پسندوں کا کام ہے ڈٹ جانا۔ میرے بھائی معافی مانگ لینے سے، توبہ کر لینے سے وہ اللہ کی نظر میں اور اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے، ذرا غور کریے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس پر کہ میرا بندہ، بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندے نے توبہ کر لی، میرے بندے نے معافی مانگ لی، اللہ بہت خوش ہوتا ہے ندامت پر۔ تو آپ تو انسان ہو نا، آپ ایک مسلمان ہو، آپ کو بھی مر جانا ہے، ہم کو بھی مر جانا ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے تو آیا نہیں۔ ایسا نہ ہو جو ہے کہ کسی کی کمی کو پکڑتے پکڑتے اللہ کی گرفت میں ہم آ جائیں، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، کیا کرو گے؟ کوئی ہے آپشن؟ آپ کو اپنے قبر میں جانا ہے۔ ہاں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، یا میں ویڈیو بناتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کو اپنے الفاظ میں یہ استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ کیوں بتایا گیا اسلام کے اندر؟ اگر چہرے پہ داغ دھبا ہو تو بتا دے بھائی یہ چہرے پہ داغ دھبا، اس کو صاف کر لو، اور کمی ہو، جیسے ہم کوئی کہیں بول رہے ہیں، کہیں بات ہو رہی ہے، کوئی کمی ہو تو ٹوک دینا ہے، وہاں پہ سمجھا دینا ہے، اصلاح کر دینا ہے۔ نبی کی شان میں گرا سے گرا مسلمان جو کبھی نماز جلدی نہ پڑھتا ہو، صرف جمعہ پڑھتا ہو، یا جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو، عید بقرعید پڑھتا ہو، وہ بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کو تو بہت دور سوچے گا بھی نہیں۔ تو اتنے بڑے عالم دین کیسے گستاخی کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ غلطی ہو گئی، درگزر کرے، اس پر ڈیبیٹ نہ کرے، اس پر ڈیبیٹ کرے انسانیت کیسے جہنم سے بچے گی، اس پر ڈیبیٹ کریں کہ مسلمان نمازی کیسے بن جائے، داڑھی رکھنے والا کیسے بن جائے، سنت کو زندہ کرنے والا کیسے بن جائے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جو ہے ایک مسلمان ماں باپ کی فرمان برداری کرنے والا بن جائے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بن جائے، سنت طریقے پہ آ جائے، قرآن کو پڑھنے والا بن جائے، نبی کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ سے ڈر جائے، ٹوپی لگانے والا بن جائے، پیجامہ ٹخنوں کے اوپر پہننے والا بن جائے۔ ذرا غور کرے ہم کیا کر رہے ہیں، کون سی ڈیبیٹ چلا رہے ہیں، بنا رہے ایک ماحول کو بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کریے گا اس پر میری بات کو، پھر دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کلمہ جو ہم نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس پر ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، اور کیوں ملا ہم کو ایمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہم کو۔ قرآن پاک کی دھرتی پہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا، نبیوں کے سلسلہ اس دھرتی پہ کیوں چلا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کم اور بے سوا لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دھرتی پر کیوں آئے، مقصد کیا ہے، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، بد نظری سے، حسد سے، تکبر کینہ سے حفاظت فرمائے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پوری انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ پوری انسانیت کو دین عطا فرمائے، اسلام عطا فرمائے، اور جنت میں جانے والے ہر شخص جنت میں جانے والا بنے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، سوچ اچھی ہونی چاہیے۔
میرے بھائی نفرت والی، بغض والی، حسد والی، جلن والی، کینہ والی سوچ کو چھوڑ دو میرے ایمان والے بھائی. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پڑنا بند کرو. اللہ اگر پیچھے پڑ گیا کسی کے، آپ کے، یا کوئی اگر کسی کمی کو پہ، اللہ ہمیں غلطی ہاں سدھارو، یہ غلطی سدھارنا ہے آپ کو. تو ان کے بڑے جو بیٹھے، جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جو ان کے بڑے بیٹھے ہیں، وہ تو بیٹھے ہی اصلاح کرنے کے لیے. اب بند کرو انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا. دین کا جو ہے بہت فائدے کی طرف سوچو، انسانیت جہنم سے کیسے بچے گی. لیکن آج جو ہے ہماری آپ کی وجہ سے جو آج یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں مانوتا کو، ایک انسانیت کو کیا پیغام جا رہا ہے. جو غیر مسلمان بھائی، ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دین، وہ ایک تو ویسے ہی مسلمان کہا جا رہا ہے دہشت گرد، دہشت گرد، اور یہ کر کے دکھا رہے ہوئے سب دہشت گردی. کیا سوچے گا کیسے دین آسان بناؤ، دین کو آسان بناؤ، دین کو اتنا مشکل مت بناؤ کہ مسلمان مرتد ہو جائے، آنے والا بھی مرتد ہو جائے، اور جو آنے کے لیے سوچ رہا وہ تو اور نہیں آئے گا. بہت گہری بات بتا رہا ہوں، اس کو موت کے بعد یاد رکھے گا، قبر کے اندر جانے کے بعد یاد رکھنا میرے ایمان والے بھائیوں. پھر بتاؤں گا اس کلمے کا معنی، کلمے کا مطلب انشاءاللہ تعالی. جب قربانی دو گے، جان مال وقت پورا لگاؤ نا، اللہ دل کو کھولتا ہے. اللہ کہنے سننے میں جو مجھ سے غلطی کوتاہی ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے. آپ اصلاح کر دینا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.